آئیے سب سے پہلے سب سے اوپر میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذوالفقار کائنات کے بڑے فصل بہار اعظم قائد اعظم نبی اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں با آواز بلند شروع پڑھے ہوئے بابا اللہم صلی علی سیدنا و صفیہ نبینا محمد و علی سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ. کتنی بے قرار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. کتنی بے قرار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. اگرچہ دیکھنے میں ایک پھول کی طرح ہے، اگرچہ دیکھنے میں ایک پھول کی طرح ہے، پر حقیقت میں کانٹا ہے. ایک جھونکے میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر، ایک جھونکے میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر. 4 دن کی بہار ہے، 4 دن کی بہار ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا سرکش ناچ وغیرہ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تشریح دی. کیونکہ دنیا یہ فانی ہے، یعنی جانے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا اس کی اصل میں چیز جو ہے، دنیا اس کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کو استعمال کرنا سیکھا، اور جنہوں نے استعمال کرنا نہیں سیکھا، نہیں جانا، اس کے لیے پھر یہ ذلت اور رسوائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کھیل کود تماشا وغیرہ سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے. اس کے دلدل میں جتنا جائیں گے اتنا پھنستے جائیں گے. جیسے مکڑی اپنی جال بنتی ہے رہنے کے لیے، مگر جتنی بڑی وہ اپنی جال کو بنتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ پھنستی جاتی ہے. جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنی جال بنتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس جال میں وہ پھنستی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ وہ بیکار چیز ہے. اسی طرح دنیا ہمارے لیے بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت جو دی ہے، حضور حافظ ملت نے بہت پہلے فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر آرام اور زمین کے نیچے کام. زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. زمین کے اوپر کام سے مطلب یہ نہیں کہ کھیتی باڑی، دکان مکان، زمین جائیداد، طرح طرح کی چیزیں، ایسا نہیں. زمین کے اوپر کام سے مراد یہ ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے سلوک، یہ ساری چیزیں. حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ یہ دنیا یعنی زمین کے اوپر یہ ساری چیز کیا ہے؟ کام ہے. اور زمین کے نیچے آرام، یعنی ان تمام چیزوں کو اگر آپ کریں گے تب جا کے آپ کو زمین کے نیچے آرام ملے گا، ورنہ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا سے محبت کی، جنہوں نے اس دنیا کو اپنا مانا، قیامت کے دن اس سے بڑا عذاب کا مستحق اور اس سے بڑا سزا کار کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر جو ہے ایک ایسے شخص سے ہوا، ایک ایسے نوجوان کی طرف سے ہوا جو رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ
ایک بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، ایک بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اسے رونے دے، چیخنے دے، چلانے دے۔ اگر وہ روتے روتے اس کی آنکھ سے دماغ بھی باہر نکل آ جائے یا اس کے ہاتھ ٹوٹ کے بکھر جائے تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا اور مافیا راز سے محبت کرتا تھا، دنیا اس کے لیے بڑی محبت والی تھی، پیار والی تھی، انہوں نے آخرت کو نہیں سمجھا، صرف دنیا کا پجاری تھا۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے دماغ اگر آنکھوں کی پتلیوں کی طرح سے باہر نکل آئے پھر بھی اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایسی دنیا ہے۔ تو دنیا کے طلبگاروں کو کتا کہا گیا، دنیا کے طلبگاروں کو کتا اس لیے کہا گیا کہ کتا اور دنیا میں صرف دو ہی چیزوں کا فرق ہے۔ کتے کو اگر کوئی چیز دے دے آپ تو وہ اکیلے ہی کھانا اس چیز کو پسند کرتی ہے، اگر دوسرا کتا چلے جائے تو دوڑاتا پھر اس کو۔ اسی طرح یہ دنیا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ دنیا میں اگر ایک انسان ترقی کرتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر کے جلتا ہے کہ یہ چیز اس کی فہرست میں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز میری فہرست میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بنا رہا ہے میں کیوں نہیں بنا پا رہا۔ تو یہ ایک دل کی، یہ فطرت کی بات ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ دنیا، جس نے دنیا کو اچھا سمجھا اس کی طلبگار کی، سمجھ لیے کہ جتنا زیادہ دنیا کی محبت اس کے دل میں بسے گی اتنا وہ آخرت کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بناتا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جہنم۔ مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں مومن کہ یا اللہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، زکات بھی نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ محل میں رہتا ہے۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے کہ ہم نے کافروں کی زندگی کو سجا دیا محلوں سے، اچھی گاڑیوں سے، اچھے پیسوں سے، اچھے زیورات، سونوں سے، چاندیوں سے، ان تمام چیزوں سے میں نے کافروں کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے تاکہ وہ دوسری چیز جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے اس کا نفع اس کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کیونکہ میں نے ساری عشرت و آرام، ساری چیز ان کو دنیا ہی میں دے دیا۔ اور مومن جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے محل بھی دے، پیسے بھی دے، دولت بھی دے۔ اگر وہ اس کے ہاتھ وہ چیز نہیں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فکر مت کرنا، تمہارے لیے کل قیامت کے دن جنت بنا کے رکھا ہے، حوض کوثر دیا ہے تمہارے نصیب میں، حضور کی امت میں ہو، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں آئے گا تو تیرے لیے اچھے اچھے پھل، فروٹس، میوے، ایک پھل کو جب تو توڑے گا، کھائے گا، سوچے گا یا اللہ مجھے سیب بھی کھانا ہے، انگور بھی کھانا ہے، بیدانہ بھی کھانا، انارس بھی کھانا ہے، یہ تمام چیزیں اگر کھانے کی خواہش کریں گے آپ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ان ساری چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم جو خواہش کرے گا وہ پھل جو ہے پھٹ کر کے بکھر جائے گا، پھر تمہیں تمہارے من میں جو چیز آئے گی تم خواہش کرے گا وہی چیز تمہاری زبان میں آئے گی۔ تو دوسرے کی چیز کو دیکھ کر کے ہمیں حراست میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سجا دیا ہے تمام طرح کی چیزوں سے، پھر انسان کو غفلت میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اگر آپ کو ڈبو تو نہیں چلے گی نا تو آپ اس میں رک نہیں پائیں گے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت دیتے، بیٹا دنیا کی فہرست میں کبھی اپنا نام درج مت کرانا، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی نازک ہے، بڑی کم وقت ہے، یہ دنیا جس سے دل لگا لیتی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اس دنیا سے دل مت لگانا، یہ گہرا سمندر ہے، اس لیے کہ آخرت کو پانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے خوف کی کشتی بناؤ جس کشتی میں تمہیں پار کر کے آخرت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ دنیا بہت گہرا ہے، یہاں کتنے آئے کتنے چلے گئے، کسی نے رک نہیں پایا، کسی کو یہ جگہ نہیں مل پائی۔ آخرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، ورنہ تو دنیا کی تمام چیزیں نقش و نگار دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، یہ میلہ ہے، باہر ہے،
ایک رنگین نظارہ ہے جو اس کا طلبگار ہے اسے کتا اس لیے کہا گیا ہے کہ رنگین نظاروں کو دیکھ کر کے وہ پھنس جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نظارے کتنی اچھے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کی حقیقت کتنی نازک ہے. حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک وہ زندہ ہے. 3 نبی ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ایک عابد کے پاس آیا کرتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب آتے تھے ان کے پاس تو یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تھی. تو عابد نے کہا کہ میرے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں. تو عابد کو ایک بادشاہ نے بلایا کہ ایک کام کر, جب تیرے پاس حضرت خضر آئے تو انہیں میرے پاس لے کر کے آنا. اگر تو نہیں لائے گا حضرت خضر کو تو میں تجھے مار ڈالوں گا, قتل کر ڈالوں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام جب اس کے پاس آئے, اس عابد نے سارا واقعہ سنا دیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ چلو میں بادشاہ کے پاس چلتا ہوں جب ایسی بات ہے. تو بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ سے کہنے لگے اے خضر, دنیا کی کتنی عجیب چیزیں دیکھی آپ نے. تو حضرت خضر جواب دیتے ہیں کہ میں نے دنیا کی بہت ساری رنگین نظارے, طرح طرح کی چیزیں دیکھی, لیکن لو سنو میں ان میں سے صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں. چھوٹی سی بات ہے, لیکن فرمائیے. بلکہ ایک بہت خوبصورت شہر آباد تھا, اس میں کروڑوں کی آبادی تھی. اتنا خوبصورت دن اور رات میں سمجھ میں نہیں آتا کہ رات ہے کہ دن ہے یا رات ہے. یعنی ہمیشہ بلب اور کمکم کے ذریعے اس کو سجا بھایا کر کے ہمیشہ نقش و نگار میں خوبصورت رکھتا تھا اس کو. تو حضرت خضر سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کب سے ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ دنیا آج سے نہیں بلکہ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد بھی گزر گئے, ان کے آبا و اجداد گزر گئے, لیکن تب سے یہ دنیا ہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. پھر 500 سال کے بعد اسی شہر میں آنا ہوا. تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ویران, سنسان, بیابان, جنگل کی طرح پڑا ہے. تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا اے بابو ادھر آؤ, یہ جنگل کب سے, یہ تو شہر تھا. تو وہ شخص ہنسنے لگا کہ میاں کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد گزر گئے, ان کے آبا و اجداد گزر گئے, 500 ہزاروں سال سے یہ جو ہے جنگل ہی جنگل آ رہا ہے. پھر آپ وہاں سے نکل گئے. پھر 500 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا گزر اسی راستے میں ہوا. دیکھیں کہ ایک بہت بڑا نہر بن گیا ہے, سمندر. تو اس سمندر کے کنارے کچھ لوگ مچھلی مار رہے تھے. تو ان لوگوں سے آپ نے پوچھا اے میاں ذرا ادھر آؤ, یہ تو ایک مرتبہ میں گزرا تو یہ جو ہے جنگل تھا, دریا تھا, یہ شہر تھا, لیکن اب یہ دریا کب سے بنا ہوا آ رہا ہے. تو آپ پھر ہنس کے کہنے لگے یار جناب کیسی بات کر رہی ہے, تو ہمارے آبا و اجداد گزر گئے, تب سے یہ جو ہے دریا ہی چلا آ رہا ہے. پھر حضرت خضر علیہ السلام 500 سال کے بعد وہیں آتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سا شہر ہے, ایک دم ساری چیزوں کی لگی بھری پڑی ہوئی ہے, ایک دم اچھی مارکیٹ, اچھے بازار ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام ایک شخص سے پوچھتے ہیں میاں ذرا ادھر آؤ, اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں جو ہے ایک خوبصورت نہر تھا, لیکن یہ بازار شہر کیسے کب سے بنا ہوا آ رہا ہے. تو پھر وہ آپ سے ہنس کے کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں, ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں یہ شہر ہی چلا آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگل تھا, دریا تھا, بیابان تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ بازار ہی رہا ہے. تو یاد رکھنا دنیا کی یہ نظارے رنگین, ہزاروں روپ بدلتی ہے, ہزاروں روپ بدلتی ہے. اس کے چکر میں جو پڑا اور پھنسا, یہ دنیا گہرا سمندر ہے. یعنی آپ کو ڈبو تو چلے گی, لیکن آپ اس میں تھا نہیں پائیں گے. یعنی آپ کا پیر اس میں رک نہیں پائے گا, اتنی گہرائی تک لے جا کے چھوڑے گی آپ. یہ ایسی ہے دنیا, ہزاروں روپ بدلتی ہے, کتنے آئے کتنے گئے. ایک مرتبہ جو ہے 3 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, 3 بیٹا چھوڑ کے گیا. ان کا مکان تھا, مکان کے جو ہے مشورے کے لیے, مکان کو بانٹنے کے لیے 3 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. اس مکان کی دیوار سے ایک اینٹ کی آواز آئی, اے لڑکوں میری خاطر مت کرو, اس لیے کہ میں بھی کبھی انسان تھی, میں بہت بڑی بادشاہ تھی, میں نے عمر پائی 380 سال تک,
دن میری موت ہوئی اس قبرستان میں جس میں مجھے دفنایا گیا، 500 سال تک میں مردے کی شکل میں رہا. پھر اس زمین کو جو ہے بلڈیزر کے ذریعے اس کو توڑ کر کے مڑوڑ کر کے مٹی بنائی گئی. پھر وہاں سے مجھے اٹھایا گیا، پھر اینٹ کی بھٹی میں لے کے گیا، پھر وہاں میں نے اینٹ بنی، پھر اینٹ بنا کر کے مجھے 120 سال تک رکھا گیا. پھر اس اینٹ کو مجھے جو ہے وہاں پہ روڑے کی شکل میں نکال کر کے اینٹ بنا کر کے پکایا گیا. پھر مکان کی چھت میں لگی، دیوار میں لگی، پھر اس مکان کو توڑا گیا. پھر 380 سال تک اس مکان کی توڑے ہوئے اینٹ کی شکل میں باہر روڈوں پہ سڑکوں پہ پڑی رہی. پھر مجھے توڑا گیا، پھوڑا گیا، پھر مٹی بنائی گئی، پھر میں اینٹ بنی، تب جا کے میں اس دیوار پہ اس مکان پہ لگی. لہذا تمہاری بھی یہی حالت ہونے والی ہے. اس کی خاطر مت کرو، یہ دنیا نازک ہے، تمہیں پھنساتی جائے گی. یہ دنیا بڑی ہی اندلیب ہے. اس کے چکر میں جو آیا، جو پھنسا، جو اس کو مانا، جو بالخصوص اس سے محبت کرنے لگی، سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ اتنا تیز، مضبوط، اسٹرانگ جو ہے جہنم کا عذاب بنتا گیا. لہذا دنیا کے چکر میں مت پڑنا. یہ دنیا ایک دم بالکل عجیب شکل کی ہے. ہزاروں لوگ 1000 سال میں بدلتی ہیں. تو جتنے لوگ اس کے چکر میں پڑے برباد ہوتا گیا. حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو وصیت دیتے کہ اے بیٹو، دنیا کے چکر میں مت پڑنا. یہ دنیا جو ہے کمبخت ہے، نالائق ہے. کبھی اگر برا کام کرنے پہ تلو گے تو یہ دنیا نہیں کہے گی اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو نیک کام کرو. یہ ایسی نہ سمجھ نہ گوار دنیا ہے. دنیا تو اس کے لیے ہے جس کا گھر نہ ہو. دنیا اس کے لیے ہے جس کا مال نہ ہو. دنیا اس کے لیے ہے جس کو آخرت کی فکر نہ ہو. ان لوگوں کے لیے ہے دنیا. اور پڑھے لوگوں کے لیے، نمازی روزوں کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا صرف ان کے لیے بنائی ہے جس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو. دنیا آپ کے لیے نہیں ہے. دنیا کا استعمال کرنا سیکھیے. دنیا ہمارے لیے کیا کہہ رہی ہے. آپ اگر یہاں عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، تو یہ ساری چیز آپ کی کام آنے والی ہے. دنیا کی زندگی اگر 1000 سال ملی آپ کو تو صرف قیامت والی زندگی، گھڑی دو گھڑی، پل دو پل کے سیکنڈوں میں یہ 1000 سال والی زندگی کو وہ ایک پل میں بھول جاتا ہے. کسی سے اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں تم نے کتنے سال تک جو ہے عبادت کی ہے، یعنی رہا ہے، اس کے طلبگار کے، اس سے محبت کی، تو وہ بھی یہی کہے گا میں نے دنیا میں کوئی زندگی نہیں گزاری، صرف پل دو پل کے علاوہ. جس طرح آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، وہ پیسے آپ کے پاس جو ہی خرچ ہو گئے، ہاتھ آپ کا خالی ہے، اسی طرح یہ دنیا کی مثال دی گئی ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس تو اربوں خربوں روپے تھے لیکن وہ کام میں مصروف ہو گئے. اسی طرح یہ دنیا ہے. جب تک آپ اس کے عیش و عشرت میں ہیں تب تک یہ دنیا ہے. جب آپ عیش و عشرت سے آپ کے ہاتھ سے یہ دنیا گئی، یعنی چھوڑ دیا، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہاتھ ملنے کے علاوہ. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں کریں گے آپ، یہ ساری چیز اچھے نیکیوں کے ذریعے اگر کریں گے، یہ ساری چیز آپ کی کام آنے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے 6 چیزوں کو مانا، طلب کیا، اس کے لیے جہنم حرام ہے، یعنی جنت واجب ہے. تو دنیا کا مطلوب جتنا زیادہ دنیا سے محبت کرے گا اتنی زیادہ گہری جہنم کی عذاب، یعنی مضبوط ٹھکانہ جہنم بنتا جائے گا. اس کے یہ چیزیں ہیں دنیا کی حقیقت. نقش و نگار ہے. ہزاروں کروڑوں لوگ آئے، کسی سے آپ جا کے پوچھیں کہ دنیا کی زندگی کس طرح تھی، وہ تو یہی کہے گا پل دو پل. پھر کچھ نہیں. 100 سال کی زندگی پانے والا، یعنی 100 سال کی زندگی میں بچپن، بڑھاپا، جوانی ساری چیز کرنی ہے. اسی میں نوکری بھی کرنی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، لکھائی بھی کرنی ہے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے موت کا انتظار ہے. تو آخرت میں تو وہی نہیں نا کہ دنیا ہی ہماری جو ہے، آخرت ہی ہماری پیاری ہے، یہ دنیا برباد ہونے والی ہے. تو اس کا طلبگار جو ہے صرف اور صرف کون ہے؟ کافر ہے، مومن نہیں ہے. مومن کے لیے تو قید خانہ. اب دنیا سے مومن و جنت میں کافر ہے. دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کافروں کے لیے جنت. تو اس کو سجا دیا گیا ہے بڑے بڑے اچھے اچھے محلوں سے. ہم 5 مرتبہ نماز کو آتے ہیں، ہماری مذاق اڑاتے ہیں، کہتے کہ یہ 5 مرتبہ نماز میں آنا، یہ 5 مرتبہ رکوع سجود یہ سب کرنا، یہ ان کے لیے مذاق ہے.
یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے دنیا کو یعنی ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں، یہ دنیا ان کے لیے بیکار ہے. ہماری 5 مرتبہ آنے کو وہ مذاق اڑاتے ہیں، 5 مرتبہ اذان دینے کو وہ مذاق اڑاتے ہیں، زکاتیں دینے یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک بری چیز ہے. یعنی ہم ان تمام چیزوں کو اگر کشٹ میں ہو کر کے کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری یہ چیز کام آ جائے گی. کوئی غریب آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے طرح طرح کی چیزیں مل جائے، لیکن وہ چیز اس کے لیے ہاتھ نہیں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنا مومن جتنا زیادہ دنیا میں کشٹ سہے گا اتنی زیادہ آخرت اس کے لیے درست ہوتی جائے گی. وہ جہنم کو دور کرتا جائے گا اور جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے. دنیا کے طلبگار اگر کسی صورت میں مرے، چاہے نمازی میں ہو، روزوں میں ہے، زکات میں ہو، اگر انہوں نے دنیا کی دل لگی کو اپنے سینے سے سمیٹ لیا تو کل قیامت کے دن اس سے بڑا مستحق عذاب کا کوئی نہیں. عبادت کرے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر کے ٹھکرا دے. حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے شہنشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ. ایک مرتبہ جو ہے آپ اپنے شاہی محل میں آرام فرما رہے تھے تو دیکھا کہ رات کے 2:30 بجے ایک شخص آیا آپ کی چھت کے اوپر. وہ کود رہا تھا، چاروں طرف پھیرا لگا رہا تھا ادھر سے ادھر. تو آپ نے آواز لگائی، کون ہے اتنی رات میں شاہی محل کے چھت کے اوپر؟ تو وہ کہہ رہے کہ آپ کا دوست ہوں. بولے کہ خیریت؟ تو اتنی رات میں کہنے لگا کہ آج جنگل میں میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے شاہی محل کے اوپر آیا ہوں. تو بھائی عقل کے خلاف نہیں، اونٹ گم ہوا ہے جنگل میں اور تلاش کرنے آیا ہے شاہی محل کے چھت کے اوپر، تو لوگ تو ہنسنے لگیں گے، یہ عقل کے خلاف ہے. تو آپ نے آواز دی آپ کے دوست نے کہ صحیح کہا آپ نے کہ جس طرح جنگل کا گمشدہ ہوں شاہی محل کے چھت پہ نہیں ملتا، اسی طرح دنیا اور شاہی محل کی چھت میں رہ کر کے خدا نہیں ملتا. اس لیے کہ خدا کو یاد کرنے کے لیے مسجد کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا اور دنیا کی یہ بادشاہت کو ختم کرنا پڑے گا. تو آپ کے دل میں زخم کی اس طرح گہری تیر لگی، آپ نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا، پھر جنگلوں بیابان میں چلے گئے. لیکن آپ نے جو وہ مقام حاصل کیا، آج تک دنیا آپ کو یاد کرے. کہ دنیا طرح طرح کے ناموں سے بدلنے والے ہیں. دنیا کو جس نے سینے سے لگایا وہ بیکار کہا گیا ہے. یہ خواب کی طرح ہے. خواب میں کبھی کبھی آپ شاہی محل میں جاتے ہیں، فلاں پارک میں جاتے ہیں، فلاں چیز گھومتے ہیں، فلاں چیزیں کھاتے ہیں، لیکن خواب ختم ہونے کے بعد پھر وہ کوئی چیز نہیں ہے. آخری بات، ایک شخص جو ہے ہمیشہ بستر میں پیشاب کر دیتا تھا، ہمیشہ. اس کی بیوی کہنے لگی، یار تم ہمیشہ بستر میں پیشاب کر دیتی ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، یار میں دنیا عجیب عجیب طرح کا دیکھتا ہوں. بولے کیسی دنیا دیکھتی ہو؟ بولے کہ شیطان سے میری ملاقات ہوتی ہے. بیوی کہنے لگی، اچھا شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تصرفات بڑے تصرفات بڑے اچھے اچھے لبو لہجہ کا طریقہ دیا ہوا ہے. ذرا شیطان سے کہنا ہم لوگ غریب ہیں، کچھ پیسے دے دے. پہلے خواب میں آیا تو شیطان اسے ہر روز جو ہے طرح طرح کی باتیں سنا کر کے بستر میں پیشاب کرواتا تھا. لیکن بیوی سے جب ماجرا سنا دیا تو بولے کہ بیوی کہنے لگی، اچھا شیطان کو بتانا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے. تو حسب معمول پھر جو ہے شیطان اس کے خواب میں آ گیا. تو شیطان سے کہنے لگا، یار میری بیوی کہنے لگی ہے کہ تم کو جو ہے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ذرا مجھے کچھ پیسے دے دے، غریبی بہت ہے، تنگ دستی ہے. تو شیطان نے کہا، یار پہلے بولنا چاہیے، تم کو تو میں بہت بڑا بادشاہ بنا دیتا. بولے کہ ہاں. بولے کہ اب دے دے. بولے چل میرے ساتھ. یہ ساری چیز کس میں ہو رہا ہے؟ خواب میں. تو شیطان آیا اور کہنے لگا کہ چل تو کیا مانگتا ہے؟ بولے کہ پیسہ دے دے. کتنا پیسہ چاہیے؟ تو جتنا دے دے یار اتنا سنبھالوں گا. شیطان نے کہا سنبھال لے گا؟ ہاں سنبھال لیں گے. اچھا لے کے گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خواب میں ہونا. بستر ہی لے کے گیا شیطان کو ایک ایسے محل میں جہاں صرف ہیرے جواہرات موتی تمام چیزیں یہ کلب میں موجود تھیں وہاں پہ. تو شیطان سے کہا کہ شیطان نے کہا کہ ان میں کی کون سی بوری تو اٹھا سکتا ہے؟ اتنی ساری دولتیں یہ سب مجھے ملنے والی؟ ارے سب تیرا ہی ہے، ملنے والی نہیں سب تیرا ہے، تو کیسے لے جائے گا یہ سوچ. تو ایک بوری اٹھایا شیطان نے اور اس
کہا کہ اور چاہیے, شیطان نے کہا اور چاہیے, بولے کہ اور 2 دے دیں, بولے اور چاہیے, 2 بھی دیا, اور چاہیے, ہاں دیا. اس کی بوجھ کو برداشت نہیں کر پایا, وہ اس کا پاخانہ نکل گیا, بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا, پاخانہ نکل گیا, آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی تو اب تو پیشاب سے زیادہ برا حرکت ہو گیا, اب تو بیوی مارے گی نہیں, بھگا دے گی گھر سے. تو اسی طرح یہ چیز, یہ دنیا طرح طرح کے خوابوں میں آپ کو مبتلا کرے گی, مگر ہاتھ کوئی چیز آنے والی نہیں. پہلے بیچارہ پیشاب کرتا تھا, جب بیوی سے مشورہ کر لیا, بیوی نے کہا کہ پیسہ مانگنا, جب پیسے کی لالچ میں آیا تو اتنا بوجھ دے دیا اس میں, تو پاخانہ نکل گیا اس کا. تو اسی طرح یہ دنیا آپ کو سمندر میں دھکیل دے گی اور کہے گی کشتی ہے, لیکن کشتی کی کچھ نہیں ہے, دھکیل کر کے کہے گی جا. جتنا زیادہ جاتا رہے گا اتنی زیادہ آپ کے نقصان ہوتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.